میں ایک روایت پڑھ رہا تھا کہ جب مولا عباس کا 4 یا 5 سال کا سن تھا نا، تو جنت البقیع میں چلے جاتے ہیں۔ جناب ام البنین کہتی مولا عباس نظر نہیں آ رہے۔ مولا علی علیہ السلام جب جاتے تلاش کرتے کرتے امام کو پتہ ہوتا تھا کہاں ہے عباس۔ آئے، کیا دیکھا؟ قبر زہرا پہ بیٹھا ہوا ہے عباس۔ عمر کتنی ہے؟ ابھی 4-5 سال عمر ہے۔ قبر زہرا پہ بیٹھا ہوا ہے اور کہہ رہا ہے اماں میں نے سنا ہے آپ کے دروازے پہ آگ لے کے آ گئے، میں نے سنا ہے دروازے کو آگ لگا دی گئی، میں نے سنا ہے آپ کا پہلو زخمی ہوا، میں نے سنا ہے میرا بھائی محسن شہید ہو گیا، میں نے سنا ہے کہ دروازے کو دھکا دیا گیا، میں نے سنا ہے کہ جب لوگ گھر کے اندر داخل ہوئے آپ کے سر پہ چادر نہیں تھی۔ اجرکم اللہ زادارو۔ اگلا جملہ جو مولا عباس کا ہے، فرماتے ہیں اے رسول کی بیٹی، کاش میں اس وقت جوان ہوتا، کاش میں اس وقت ہوتا تو میں دیکھتا کون جرأت کرتا ہے آگ لگانے کی، کون جرأت کرتا ہے دروازے کو دھکا دینے کی، کون جرأت کرتا ہے آپ کے بیت الشرف میں قدم رکھنے کی۔ امام علی کا گریہ بڑھا، آگے بڑھے، اپنے عباس بیٹے کو اٹھایا، سینے سے لگا لیا، دیکھ کے فرماتے ہیں عباس میں نے تجھے اللہ سے مانگا ہی اس لیے ہے کہ تم میری طرف سے کربلا میں رسول کے بیٹے پہ قربان ہو جائے۔ اجرکم اللہ دادارو، اجرکم اللہ، رسول کے بیٹے پہ قربان ہو جائے۔ آیت اللہ ابو القاسم خوئی جب کربلا میں ہے نا، جو زائرین بیٹھے ہیں، اگر آپ نے زیارات کی ہیں، بین الحرمین جب پہنچے تو شاگرد دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ آیت اللہ کا عمل کیا ہوتا ہے یہاں پہ۔ ہر شاگرد ذہن میں یہ سوچ رہا تھا کہ جب مرجع تقلید پہنچیں گے پہلے مڑیں گے امام حسین کے حرم کی طرف، لیکن جب آیت اللہ کوئی پہنچے بین الحرمین، اپنا رخ موڑا عباس کے روضے کی طرف اور باب قبلہ کے پاس آ کر ایک جملہ کہا، السلام علیکہ یا شباب الحسین، اے حسین کی جوانی میرا سلام، السلام علیکہ یا حجاب زینب، اے زینب کے پردے میرا سلام، السلام علیکہ یا سقائے سکینہ، اے سکینہ کی پیاس، اے سکینہ کے سقا میرا سلام۔ اجرکم اللہ زادارو۔ او ذرا دیکھو، جناب عباس آتے ہیں، آ کے عرض کرتے ہیں مولا مجھے اجازت دیں میں میدان جہاد کی طرف جاؤں۔ امام نے فرمایا عباس تو میرے لشکر کا علمدار ہے، تو سپہ سالار ہے۔ روایات بتاتی ہے ناظر یمیناً و ناظر شمالا، دائیں بھی دیکھا بائیں بھی دیکھا، ہاتھ جوڑ کے عرض کرتے مولا وہ لشکر کہاں ہے جس کا میں علمدار ہوں؟ نہ اکبر رہا، نہ قاسم رہا، نہ حبیب رہے، نہ مسلم رہے، میں کس لشکر کا سپہ سالار ہوں؟ اچانک خیمے سے آواز آئی، اللہ تاش اللہ تاش۔ جناب سکینہ کی آواز ہے، چچا ہم پیاسے ہیں، میرا علی اصغر پیاسا ہے۔ امام نے حکم نہیں دیا، امام نے فرمایا عباس اگر ہو سکے تو ان بچوں کے لیے پانی لے۔ اگر امام حکم دیتے تو عباس لے کے آتے، حکم نہیں دیا۔ امام نے فرمایا اگر ہو سکے تو بچوں کے لیے پانی لے آؤ، بس سزادار ہو۔ جناب عباس خیمے میں ہے، ایک مرتبہ مشکیزہ لیا، ایک نیزہ لیا۔ جناب زینب کبریٰ نے فرمایا عباس رک جاؤ، مجھے بابا کی حدیث یاد آ گئی، وہ سنتے جاؤ۔ جناب عباس 2 زانو ہو کے بیٹھ گئے۔ جناب زینب نے فرمایا میرا بچپنا تھا، سن چھوٹا تھا، میں بابا علی کی آغوش میں بیٹھی تھی، ہوا چلی میرے سر سے چادر اتر گئی، میرے بابا نے میرے سر کے بوسے لیے، میرے بازوں کے بوسے لیے، میرے بابا کا گریہ بڑھا۔ میں نے کہا تھا بابا روتے کیوں ہیں؟ میرے بابا نے فرمایا زینب مجھے وہ وقت یاد آ رہا ہے جب تیرے بازوں میں رسیاں بندھیں گی۔ عباس میں سوچتی تھی جس زینب کے 18 بھائی ہوں اور ان بھائیوں میں عباس جیسا بھائی ہو، اس کے ہاتھوں میں رسیاں باندھنے کی جرأت کون کر سکتا ہے؟
لیکن عباس آج آپ بھی جا رہے ہیں۔ اب زینب کو یقین ہو گیا کہ میرے ہاتھوں میں رسیاں بندھ کے رہیں گی۔ بس عزادارو، جناب عباس نے علم لیا، نیزہ لیا، مشکیزہ لیا، لے کے چلے، گھوڑے پہ سوار ہوئے، لشکر کو ہٹایا، نہر القمہ پہ آئے، مشکیزے کو بھرا۔ بچوں کی نگاہ علم پہ کہ علم بلند ہے، بس واپس مڑے، ایک مرتبہ علم جھکا۔ آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ علم کیوں جھکا، اس لیے کہ میرے مولا کا دایاں بازو قلم ہو گیا۔ ادھر سکینہ نے کہا بچوں دعا کرو میرے چچا کی خیر، اجرکم اللہ، میرے چچا کی خیر ہو، میرے چچا پانی لے کر آ رہے ہیں۔ بس ایک مرتبہ علم بلند ہو گیا، بچوں کی گھارس بندھی کہ علم بلند ہوا ہے، چچا آ رہے ہیں۔ لیکن ایک مرتبہ پھر علم کو جھٹکا لگا، علم جھکنے لگا، اب جو جھکا پھر بلند نہ ہوا۔ بس جناب عباس نے ایک دعا کی، پروردگار یہ پانی حسین کے بچوں تک پہنچ جائے، وہ بہت پیاسے ہیں۔ ایک ظالم نے کہا اگر یہ پانی خیام حسینی تک پہنچ گیا تو جیتی ہوئی جنگ ہار جاؤ گے۔ ایک ظالم نے تیر کا نشانہ لیا، مشکیزے کا نشانہ لیا، تیر مارا، تیر سنسناتا ہوا آیا، مشکیزے میں لگا، پانی زمین پہ بہنے لگا۔ عزادارو سنو گے دوسری دعا، دیکھ کے عرض کرتے ہیں پروردگار اگر یہ پانی نہیں پہنچ سکا تو پھر ایک اور دعا ہے جو قبول کر لے۔ وہ کون سی دعا ہے جناب عباس کی؟ یقین کریں مصائب کا پہاڑ ہے۔ عرض کرتے ہیں پروردگار اگر پانی نہیں پہنچا تو پھر میں بھی خیمے تک زندہ نہ جاؤں، میں بھی قیام تک زندہ نہ جاؤں۔ اپنے گھوڑے کو موڑا پیچھے، ایک ظالم نے تیرے سے شعبہ مارا، وہ جناب عباس کی پیشانی میں لگا، اس کو اپنے زانوں سے نکال رہے تھے کہ ایک ظالم آگے بڑھا جس نے گرز کا وار کیا۔ جناب عباس کا سر شگافتہ ہوا، ایک مرتبہ آواز دی وعلیک السلام یا ابا عبداللہ۔ ایک ذاکر مصائب پڑھ رہا تھا، اس کے خواب میں رسول کی بیٹی آئی اور فرمایا اے ذاکر جب عباس کے مصائب پڑھا کرو تو عزاداروں کو بتایا کرو کہ گھوڑے سوار کیسے اترتا ہے، اور یہ بھی بتایا کرو جس کے بازو کٹ چکے ہوں وہ کیسے اترتا ہے۔ اجرکم اللہ، جس کے بازو کٹ چکے ہوں وہ کیسے اترتا ہے۔ بس امام نے یہ آواز سنی، آخری سلام سنا تو ایک مرتبہ میرے امام کا ہاتھ اپنی کمر پہ آیا اور ایک بین کیا الان انکسرت ظہری وقلت حیلتی، بس میری کمر ٹوٹ گئی، عباس میرے منصوبے ختم ہو گئے۔ چلے آئے عباس کے پاس پہنچے، جناب عباس عرض کرتے ہیں مولا میرے بازو کٹ چکے ہیں، آپ کو تکلیف نہ دیتا، بس میری آنکھوں سے خون صاف کر دیں تاکہ میں آخری زیارت آپ کے چہرے کی کر دوں۔ امام نے خون صاف کیا، حضرت عباس علمدار نے زیارت کی۔ اب ایک جملہ کہا مولا عباس نے، مولا میرا لاشا خیمے میں لے کے نہ جانا۔ امام نے فرمایا کیوں عباس، وجہ کیا ہے؟ دیکھ کے عرض کرتے ہیں مولا مجھے آپ کی بیٹی سکینہ سے شرم آتی ہے، میں تو پانی لینے کے لیے آیا تھا، تو اب پانی کے بغیر میرا لاشا خیمے میں کیسے جائے؟ بس یہیں پہ وہ بین ہے جو علی کی بیٹی نے آ کے مدینے میں کیا تھا اور مولا حسین نے جہاں پہ کیا ہے۔ امام نے خالی علم اٹھایا، مشکیزہ اٹھایا اور لے کر چلے اور عباس کے لاشے پہ کھڑے ہو کر ایک بین کیا اور فرمایا عباس آج کے بعد وہ آنکھیں نہیں سو سکیں گی جو تیرے آسرے پہ سوتی۔ آج کے بعد علی کی بیٹیاں نہیں سو سکیں گی جو تیرے آسرے پہ سوتی تھی، اور وہ آنکھیں سوئیں گی جو تیرے خوف سے نہیں سوتی تھی۔
بس عزادارو اور ذرا دیکھو، ایک جملہ مجھے کہنے کی اجازت دیں کہ جب امام نے وصیتیں کی تھی قبیلہ بنی اسد کے افراد کو کہ ہمارے لاشوں کو دفن کر دینا، جب یہ یزیدی چلے گئے تو یزیدی تو چلے گئے تھے اور قبیلہ بنی اسد کے افراد ہے، کیا دیکھا کہ سر تو ظالم کاٹ کے لے گئے ہیں، اب تن پڑے ہوئے ہیں، پامال ہوئے پڑے ہیں، کوئی لاشا پتھروں کے نیچے چھپا ہوا ہے، کوئی لاشا پامال ہوا پڑا ہے، کیسے دفن کریں؟ ان نے کہا ایک اجتماعی قبر بنا دو اور اس میں دفن کر دو، لیکن آواز آئی آہستہ آرام سے، تھوڑا سا انتظار کرو، میں سجاد آ رہا ہوں، میں تمہیں بتاتا ہوں کہ کون سا لاشا میرے پاپا کا لاشا ہے، کون سا لاشا اکبر کا لاشا ہے، کون سا لاشا قاسم کا لاشا ہے۔ امام آئے، بتاتے چلے گئے، لاشیں دفن ہوتے چلے گئے۔ جس جملے کے لیے میں نے 2 منٹ اضافی لے لیے وہ جملہ سنو۔ قبیلہ بنی اسد کے افراد کہنے لگے مولا ہمیں اجازت ہے ہم چلے جائیں، لاشیں تو دفن ہو گئے۔ امام نے فرمایا نہیں، ابھی ایک لاشا باقی رہتا ہے۔ مولا کون سا لاشا؟ امام نے گریہ کر کے فرمایا وہ لاشا جس کے آسرے پہ علی کی بیٹیوں نے مدینہ چھوڑا تھا، وہ میرے چچا عباس کا لاشا ہے۔ آئے، قبر بنی، جناب عباس کے لاشے کو قبر میں رکھا۔ امام نے فرمایا تھوڑا دور چلے جاؤ، میں نے اپنے چچا سے کوئی راز کی بات کرنی ہے۔ امام سجاد قبر کے اندر چلے گئے۔ جب کافی دیر ہو گئی تو ایک بزرگ نے کہا جس کا اکبر جیسا جوان مارا گیا ہو، جس کا قاسم جیسا شہزادہ مارا گیا ہو، جس کا بابا 3 دن کا پیاسا مارا گیا ہو، چاہو خبر تو لو سجاد زندہ ہے کہ اس دنیا کو چھوڑ کے چلے گئے۔ ایک پرہیزگار شخص کا انتخاب ہوا، وہ آگے بڑھا، وہ کہتا ہے قیامت کا منظر تھا جب یہ منظر میں نے دیکھا کہ سید سجاد کی حالت کیا ہے، اپنا دایاں رخسار اپنے چچا عباس کے زخمی سینے پہ رکھا ہوا ہے اور کہہ رہے ہیں وہ میرے غیرت مند چچا عباس تو بازو کٹا کے یہاں سو گیا، آ دیکھ علی کی بیٹیوں کو ننگے سر بازاروں میں پھرایا جا رہا۔